یسوع میری آس تو ہی بھروسہ میرا. نہ شب کی غیبت ڈرائے گی مجھ کو، نہ ہی کبھی دن کا تیر. نہ شب کی غیبت ڈرائے گی مجھ کو، نہ ہی کبھی دن کا تیر. میرے دل میں اور میری روح میں تیرے لہو کی تاثیر ہے. میرے دل میں اور میری روح میں تیرے لہو کی تاثیر، تیرے لہو کی تاثیر، تیرے لہو کی تاثیر. یسوع میری آس تو ہی بھروسہ میرا. یسوع میری آس تو ہی بھروسہ میرا. تو ہی زور بازو میرا، تو ہی میرا آسرا. تو ہی زور بازو میرا، تو ہی میرا آسرا. یسوع میری آس تو جرأت ہے، تو میری طاقت ہے، تو میری ابدی چھٹا. تو میری جرأت ہے، تو میری طاقت ہے، تو میری ابدی چھٹا. کوئی میرا گھر یہ گرا نہ سکے گا، بارش یہاں بھی طوفان. کوئی میرا گھر یہ گرا نہ سکے گا، بارش یہاں بھی طوفان. بارش یہاں بھی طوفان، بارش یہاں بھی طوفان. یسوع میری آس تو ہی بھروسہ میرا. یسوع میری آس تو ہی بھروسہ میرا. تم میرے جیون اور جیون کی خوشیوں کا کرتا ہے ہر ایک سامان. تم میرے جیون اور جیون کی خوشیوں کا کرتا ہے ہر ایک سامان. ہر راستے میں اور ہر قدم پہ تو ہے میرا نگہبان. ہر راستے پہ اور قدم پہ تو ہے میرا نگہبان. تو ہے میرا نگہبان، تو ہے میرا نگہبان. یسوع میری آس تو ہی بھروسہ میرا. یسوع میری آس تو
مسیح میں آپ سب کو سلام۔ سب سے پہلے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ہر ایک دن کے لیے اور ہر ایک سانس کے لیے جو ہم روئے زمین پر اس زمینی سفر پر گزارتے ہیں، اور میں پاسٹر جاوید کی شکر گزار ہوں اس اپرچونٹی کے لیے کہ آج ہم مل کر خداوند کے کلام میں سے تقویت اور تسلی کو پائیں۔ آمین۔ کیونکہ وہ جہوا شالوم ہے جو ہمیں وہ اطمینان دیتا ہے جو دنیا نہیں دے سکتی، جو بیان سے باہر ہے۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے مل کر سیکھیں گے کچھ پوائنٹس جو میرے اور آپ اور اس خاص طور پر اس خوبصورت گھرانے کے لیے، پاسٹر جاوید، ان کے بچوں کے لیے اور ایکسٹینڈڈ فیملی کے لیے جو ہے، اور ہم سب کے لیے جو ان سے محبت رکھتے تھے، ان کے لیے ایک بہت تسلی بخش کلام ہے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گی ہم جو چیز ہم سیکھیں گے مل کر وہ ہے شکر گزاری۔ کلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ ایسے موقع پر جب ہمارے پیارے ہم سے جدا ہوتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ جائیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ہمارے آگے بچے بھی ہیں، تب بھی ہم اپنے پیرنٹس کو یاد کرتے ہیں، تب بھی ہم ان کو نہیں بھولتے ہیں۔ تو یہ کیسی شکر گزاری جو ہے، خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم کس حالات کے اندر شکر گزاری کریں؟ when we are blessed or when we are broken۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت ہر بات میں اس کی شکر گزاری کریں، whether we are blessed and whether we are broken۔ چاہے ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، چاہے ہم غم کی حالت میں ہیں، چاہے ہم پریشانی کی حالت میں ہیں، ہم نے تمام حالات میں خدا کی کیا کرنی ہے؟ شکر گزاری کرنی ہے۔ اور پولس رسول کہتا ہے خداوند میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ خوش رہنا ہے۔ میرے ساتھ ہم پہلا ریفرنس پلیز آپ میرے ساتھ ہیلپ کیجیے، حوالہ جات کو کچھ پڑھیں گے تاکہ ہم کلام کی آیات کے وسیلہ سے آج کلام کے اس خدا کے اس ڈیوائن پیس کو ریسیو کریں جو آج وہ آپ کے اور میرے اندر ریلیز کرنے کو ہے۔ حبقوق اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت۔ کھیتوں میں ہریالی ہو نہ ہو، تاک میں پھل لگے نہ لگے، مویشوں میں طویلوں میں سے مویشی جاتے رہیں، یعنی چاہے میرے پاس کچھ بھی نہ ہو تو بھی میں خداوند کی شکر گزاری کروں گا۔ اور ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت کیریکٹر ایوب کی مثال جو بار ہم نے اس پیریڈ میں خدا کے خادموں سے سنی کہ ایوب جو تھا وہ ایک خدا کا کیا تھا؟ راست باز بندہ تھا، اور اس کے بچے جاتے رہے، اس کی جو ہے ساری فیملی، اس کے بچوں، اس کے گھر کے اوپر ڈسٹرکشن آئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا الفاظ تھے کہ خدا نے دیا، خدا نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس تمام پیریڈ میں اس تمام فیملی کے لیے کہ خدا نے اس پیس کو ٹرانسفر کیا، کیونکہ ہم جو ہے ایمانداروں کی موت گراں قدر ہیں، ہم اس پہ ماتم نہیں، ہم اس پہ کیا کرتے ہیں؟ شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک زندہ امید ہے کہ ہم پھر ملیں گے، اور پھر جو ہے جو مسیح میں سوتے ہیں وہ پھر سے جی اٹھیں گے۔ دوسری آیت ہم دیکھیں گے پہلا تسلنیکیوں اس کی 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ پہلا تسلنیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت، جس میں ہمیں ہر طرح کے حالات میں شکر گزاری کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پلیز آپ مائک لے لیں تاکہ آواز سب کو جو ہے وہ حوالے کی جائے۔ ہلیلویہ، ہلیلویہ۔ ہر وقت خداوند میں خوش رہو، بلا ناگاہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ آمین، آمین۔ خدا کی مرضی کیا ہے؟ ہر بات میں ہم کیا کریں؟ خدا کی شکر گزاری کریں، چاہے ہم دکھ کی حالت میں ہیں، چاہے ہم پریشانی کی حالت میں، چاہے ہم کوئی بھی ٹیسٹنگ یا ٹرائل یا چیلنجنگ پیریڈ میں سے گزرے، ہم نے خدا کی کیا کرنی ہے؟ شکر گزاری کرنی ہے۔ اور اس کے بعد میں چاہتی ہوں کہ ہم رومنز 8واں باب اور اس کی 35 سے 39ویں آیت تک پڑھیں گے، اور اسی ورس کو کل جب ہم پریئر کے لیے اکٹھے تھے پاسٹر جاوید کے گھر، تو ہم نے بھائی نے یہ جو ورس تھی پریئر میں اس کو ریسائٹ کیا، اور جب میں نیچے عبادت کے لیے آ رہی تھی تو نیچے بھی ایک بھائی جو ہے وہ پریئر میں یہی ورس کو کوٹ کر رہے تھے۔ سو دیر از اے بگ کمفرٹ اینڈ کنسولیشن اینڈ دیر از سو مچ جوائے اینڈ پیس ود دس ورس۔ آئے ہم اس کو مل کے پڑھیں گے کہ کیسے حالات میں کہ کوئی بھی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ رومیو اس کا 8واں باب اس کی 35 سے 39ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ پاک کلام میں یہاں یوں مرقوم ہے، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟
चुनाचा लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़बा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की हमको फ़तह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना ज़िंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। आमीन। आमीन। तो कोई चीज़ जो है मुझे और आपको जो है खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, ना तंगरी, ना मुफलसी, ना काल, ना मौत और ना कुछ और हम जानते हैं कि यीशु मसीह के जो डिसाइपल्स थे, जो शागिर्द थे, वो बहुत चैलेंजेस में से गुजरे और किस किस तरीके से उनका एंड हुआ। बहुत से आप लोग जानते होंगे, कोई आरे से चीरे गए और कईयों की जब ये उल्टी सलीब दी गई, बहुत अजियत के साथ उन्होंने लिखा है। लेकिन हमें मुकाशवा 2:10 में लिखा है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे क्या दूंगा, ज़िंदगी का ताज दूंगा। और पौलुस रसूल बार बार कहता है, और इस आयत को हमने फिर से सुना कि ज़िंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना क्या है मेरे लिए नफ़ा। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि ऑल दोज हु आर इन द फ्रंट लाइन, वो तमाम ईमानदार, वो तमाम लोग जो मसीह से सच्ची मोहब्बत रखते हैं, वो मसीह की खातिर क्या करते हैं, दुख उठाते हैं। क्रिश्चियन लाइफ या बिलीवर की लाइफ आसान नहीं है, उसके अंदर बहुत सी आजमाइशें, बहुत से टेस्ट, बहुत से बाज़ दफ़ा हमें लॉसेस, बाज़ दफ़ा हम अपने प्यारों को खोना पड़ता है, लेकिन हम जो है वो उस अबदी रिवॉर्ड की तरफ अपनी निगाह लगाते हैं जो हमारे लिए खुदावंद ने क्या किया है, प्रॉमिस किया है। हालेलुया। और सिस्टर सजीला, शी फॉट अ गुड फाइट ऑफ फेथ। उन्होंने अपनी ज़मीनी खिदमत, मुसाफरत का ज़माना, और हम सब जो खुदा के वतन से क्या है, जिला वतन है, उन्होंने अपना ज़मीनी सफ़र, अच्छी दौड़ को क्या किया, मुकम्मल किया। लेकिन आज हम सीखेंगे कि हम जो बाकी हैं, हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमने कैसी दौड़ दौड़नी है, हमने कैसी कुश्ती लड़नी है, जो कि फिजिकल नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल है। क्योंकि ईमानदार होते हुए हमें बहुत सी स्पिरिचुअल फोर्सेस को, बहुत सी मेंटल वॉरफेयर्स को, बहुत सी चीज़ों में से ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें से हमें गुजरना है। और एक बात जो एश्योर्ड है कि वी आर जस्ट वॉकिंग थ्रू दिस अर्थ। हमारा अबदी घर जो है वो आसमान के ऊपर है, हम इसमें क्या है, मुसाफिर हैं, और खुदा के वतन से क्या है, जिला वतन है। और हम सबसे पहले जो चीज़ आज कुछ पॉइंट्स जो खुदा ने दिए, सबसे पहला पॉइंट हम सीखेंगे, बी ग्रेटफुल इन एवरीथिंग। हमने क्या करना है, तमाम बातों में खुदा की क्या करनी है, शुक्रगुजारी करनी है। सब बोले, सब बातों में हमने क्या करनी है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। और इसके लिए हम देखेंगे याकूब का खत, उसका पहला बाब, उसकी दूसरी सी चौथी 2 to 4 वर्स हम जो है वो पढ़ेंगे, जिसमें वो कहता है कि काउंट इट ऑल जॉय। ये बहुत खूबसूरत वर्स है। खुदा ने मुझे मेरी ज़िंदगी के सफ़र में इस वर्स से बहुत ज़्यादा तक़वियत दी, और मेरा ईमान है कि आज खुदा का कलाम आप सब के लिए, हम सब के लिए तसल्ली का बाइस है। जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 2 to 4। ऐ मेरे भाई, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो इस बात को जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना काम पूरा करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सब्र को अपना काम पूरा करने दो। और मुझे वो वर्स बहुत खूबसूरत लगती है जहाँ पर यूसुफ के लिखा है कि उसको बेड़ियों से दुख दिया गया और खुदा का कलाम उसको आजमाता रहा जब तक कि उसका सुखन पूरा ना हुआ। हम जो है खुदावंद के प्लान्स को, बाज़ दफ़ा मैं इसके ऊपर आगे टच करूँगी, समटाइम्स दे आर अ मिस्ट्री, क्योंकि खुदा के इरादे जो हैं हमारे इरादे नहीं हैं, उसकी सोचें हमारी सोचों से बहुत बैद और बुलंद है। लेकिन याकूब के इस खत में हम देखते हैं, वो कहता है काउंट इट ऑल जॉय, कि जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो,
یعنی کہ ہماری زندگی کے اندر ٹیسٹنگز، کلام میں کہیں نہیں لکھا کہ تمہارے اوپر دکھ اور مصیبتیں نہیں آئیں گی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں ان دکھوں اور پریشانیوں میں تمہارے ساتھ ہوں گا اور میں تم سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ ہمارے لیے ایمانداروں کے لیے ایک بہت تسلی اور تقویت کی بات ہے کہ چاہے ہم ویلیز میں سے گزرتے ہیں، چاہے ہم ولڈرنیس میں سے گزرتے ہیں، خدا جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. پہلی چیز جو ہم نے دیکھی ہے وہ شکر گزاری، اور دوسری چیز ہم دیکھیں گے اطمینان یا پیس. اور آج ہم سب جو ایماندار ہیں ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ تقویت دے رہے ہیں، کیونکہ ہم اس روئے زمین پر موجود ہیں ابھی. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خاطر جمع رکھو. ہم سب کو، مجھے اور آپ کو، بہت سے چیلنجز، بہت سی ٹرائلز میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پہ جب ہم خدمت میں ہوتے ہیں، منسٹریز کے اندر ہوتے ہیں، جب ہم بہت سی زندگیوں کے لیے برکت کا باعث ہوتے ہیں، تو ہم طرح طرح کے چیلنجز کو فیس کرتے ہیں. لیکن خدا کا کلام اور یسوع مسیح ہمیں یہ تسلی دے رہا ہے کہ خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں. اور دوسری آیت ہم اس میں دیکھیں گے پیس کے تعلق سے، فلپیو 4:6 آیت، جو کہ بہت برکت اور مشہور آیت ہے اور ہم سب میں بے شک اس سے واقف بھی ہیں. فلپیو 4:6، خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو. ہاں جی، اور آگے 7th ورس تک پڑھیے پلیز. تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو. خداوند قریب ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے ساتھ کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. آمین. آمین آمین. میں آپ کو یہاں سے چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، ایک انسیڈنٹ جو میری پرسنل لائف میں ہوا. اور میری مدر جب خداوند میں سوئیں، اور وہ بھی کافی بیمار تھیں، اور میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اینڈ دیر ور سم چیلنجز ان مائی لائف. اور میں نے اپنی مدر سے ایک بات کہی، اور ان کے پاس ہمیشہ وہ بک جو وعدوں کا خزانہ چارلس اسپرجن کی بک ہے، ہمیشہ وہ بک رہتی تھی، اور ہمیشہ وہ شکر گزاری کرتی تھی کہ تھرو آؤٹ وہ بہت ایکٹیو لائف گزاری، لیکن ٹورڈز دی اینڈ جب خداوند کا ٹائم ان کو اپنے پاس بلانے کا ہوا تو شی ہیڈ ٹو گو تھرو سم فزیکل چیلنجز. اور وہاں پر میں نے جب اپنی امی کو وہ بات شیئر کی، شی ڈیڈنٹ آنسر می دیٹ کویسچن. انہوں نے مجھے اس بات کا جواب نہیں دیا. انہوں نے مجھے کہا خداوند میں خوش رہو. پھر کہتی ہوں خداوند میں خوش رہو. دیٹ ور دا لاسٹ ورڈس شی سیڈ ٹو می. تو جب میں زندگی کے باقی فیز میں سے گزری، دین آئی کوڈ سی دیٹ پروفیٹک تھنگ دیٹ شی واز سینگ ان دا اسپرٹ، کہ میری زندگی کے اندر وہ مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، آگ ہے، پانی ہے، لیکن آئی اسٹل ہیو ٹو بی ایٹ پیس. اور خداوند میں مجھے کیا کرنا ہے؟ خوش رہنا ہے. گو خوش رہنا ہماری طبعی فطرت کے اندر شاید نہ ہو جب ہم اپنے پیاروں سے بچھڑتے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے پاس سے جائے. اور سم ٹائمس گاڈ ریموو سم پیپل بیکاز سم ٹائمس وی آر ریلائنگ آن دیم سو مچ، یا ہم ان کے اوپر خدا سے زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ از شیور فار دا ٹرو ریلیشنس. جو ہمارے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز ہیں، ہم ان کے لیے نہیں چاہتے ایسا. لیکن آج میں آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے انکریج کرنا چاہتی ہوں کہ سم ٹائمز گاڈ الاؤز دس، کہ ہمیں اس سیپریشن کے پین میں سے کیا کرنا ہوتا ہے؟ گزرنا ہوتا ہے. بیکاز ان دیٹ سیپریشن ہی وانٹس اس ٹو ریلائی آن ہم. وہ چاہتا ہے کہ ہم مکمل طور پر خداوند پر انحصار کریں، اس پر بھروسہ کریں، اور اس کی طرف جو ہے دیٹ کین بی اے ویک اپ کال فار اس، دیٹ کین بی اے کال فار انٹیمیٹ ریلیشن ود گاڈ. خداوند شاید ہمیں اور زیادہ اپنی قربت میں لانا چاہتا ہے، کیونکہ کمفرٹ زون میں ہم خدا کے اتنے قریب نہیں جاتے جتنا ہم دکھوں کے اندر اس کے پاس جاتے اور پکارتے ہیں. اس کے اوپر میں مزید شیئر کروں گی. اور پھر جو ہے خداوند نے میرے اندر اس پیس کو ریلیز کیا، اور آج میں خدا کی خاتمہ ہوتے ہوئے آپ سب سے، خاص طور پر اپنے ان پیارے بچوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ خداوند میں
خوش رہو. گو ہم بہت سے چیلنجز میں سے اور پینس میں سے اور اس وقت یہ گھرانہ مختلف مکسڈ ایموشنز میں سے گزر رہا ہے, اور لیکن جو ہے وہ خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے, اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنے بندہ کو اور ان کے بچوں کو جو ہے وہ تقویت اور تسلی دے رہا ہے, کیونکہ وہی ہماری ڈھال سپر, ہمارے چھپنے کی جگہ اور ہمارا کیا ہے اونچا برج اور ہمارا تسلی کا منبع ہے. اور وہ تسلی جو ہم دیتے ہیں دیٹ از اے بلیسنگ, لیکن جو اطمینان خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے وہ بیان سے باہر ہے. اور جو کیونکہ لکھا ہے کہ وہ جو ہوا کیا ہے شالوم ہے, وہ تسلی کا منبع ہے. اور وہ تسلی اور ببلیکل پیس کیا ہے؟ ببلیکل پیس از ناٹ ان دا ٹائمس آف جوائے اور ہیپینس. ببلیکل پیس ہمیں سفرنگس کے اندر حاصل ہوتا ہے. خدا جس اطمینان کی بات کرتا ہے وہ ان حالات کے اندر ہے جب ہم ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, جب ہم غم زدہ ہوتے ہیں, جب ہم پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں, تب وہ اپنا پیس ہمارے اندر کیا کرتا ہے انڈیلتا ہے. کیونکہ کرائسٹ از دا ہوپ آف گلوری ان اس, کیونکہ ہماری امید جو ہے مسیح کے اندر ہے. اور ایماندار ہوتے ہوئے ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ موا جی اٹھا, اور پھر جو ہے وہ اپنے ہم جو ہیں ہم اس اٹرنل لائف کے پرومس کے اندر جو ہے وہ اس ابدی زندگی کے پرومس کے اندر جب ایمان رکھتے ہیں تو ہم اس سے کیا کرتے ہیں تقویت پاتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ایک زندہ امید ہے. ہاللیلویا. اور اس انٹینس پین آف ٹائم کے اندر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں بہت پیاری کوٹ جس سے تھرو آؤٹ مائی لائف ہیڈ بین اے ویری چیلنجنگ لائف. اور لیکن خدا نے ایک کی جو ریلیز کی میری زندگی کے اندر, ہارڈسٹ ٹائمس آر دا بیسٹ ٹائمس. کین یو ایگری ود دس؟ کتنے ایگری کرتے ہیں کہ جو مشکل اور چیلنجنگ وقت ہیں وہ سب سے بہترین وقت ہیں؟ وائی؟ کیونکہ جب ہم ویلیز میں سے گزرتے ہیں, دیکھیں خدا کے خادم بھی دے آر سم ٹائمس, بلی گراہم نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم جب خدا کے اتنے قریب ہوتے ہوئے خدا کی خدمت کرتے ہیں, بہت سی روحوں کو خدا کے لیے جیتے ہیں, تب بھی ہم ایسے وقتوں میں سے گزرتے ہیں جب ہم بہت آنسو بہاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہے ایماندار ہوتے ہوئے سم ٹائمز وی آر ان دا ویلیز اینڈ سم ٹائمز وی آر آن دا ماؤنٹین ٹاپس, بٹ وی ہیو آور پرائیویٹ بیٹلز ایز ویل, وی ہیو آور فیملیز. ٹھیک ہے. دیر آر سرٹن ٹرائلز اینڈ سچویشنز, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو موسٹ آف دا ریولیشنز اینی بلیور کین ریسیو از ان دا ٹائم آف پین اینڈ سفرنگ. سب سے زیادہ ریولیشن, مکاشفات, خدا کے بھید کی باتیں ہم دکھ کے اندر, سفرنگ کے اندر سیکھتے ہیں جب ہم کرشڈ کیے جاتے ہیں. اور ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے جب وہ مسح ہمارے اوپر ہوتا ہے, دیٹ ڈزنٹ کم چیپ. Anointing comes with the price. There is lot of crushing behind. یہاں پر ایماندار خادم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس بھائی بابر ادھر موجود ہے, خدا کی خادمہ سسٹر اقصیٰ یہاں پر موجود ہے, بھائی کامران اور دیگر خادمین یہاں پر موجود ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کیا کیا پرائس پے کرنا پڑتی ہے, اینڈ دیٹ پرائس کین کم ایٹ دا کاسٹ آف آور فیملی لاس اینڈ ڈے ونس ایز ویل. تو اس لیے ہم نے جب ہم کمفرٹ زون میں ہیں, وی ول ناٹ, ہم اس طرح کی ریولیشن, اس طرح کے مکاشفات کو ایکسپیرئنس نہیں کرتے جتنا ہم ویلیز کے اندر, ولڈرنیس کے اندر, آزمائشوں کے اندر. جب ہم نے پہلی بھی آیت پڑھی ہے کہ جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑھو, اور پھر اس سے ہمارے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ صبر. صبر سے کیا آتی ہے ہمارے اندر؟ امید. اور ہم جو ہے وہ مسیح کے کیا ہوتے ہیں؟ مشابہ ہوتے جاتے ہیں. اور یسوع نے کیا تھا؟ دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی. تو ہمیں جو ہے ہمارے لیے سسٹر سجیلا کا کیریکٹر جو ہے ایک رول ماڈل ہے. شی واز این انسپریشن ٹو می, کیونکہ میں نے ان کو ہر حالات میں خوش دیکھا. آج وہ اپنے بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے, دیٹ ان کو بھی ہمیں, ہم سب کو جو ہے کیا ہے, چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو, ہم نے کیا کرنا ہے؟ خداوند میں خوش رہنا ہے. اور پاسٹر جاوید کے لیے وہ ایک بہت اچھی لائف پارٹنر, جہاں پہ وہ ہر ٹائم ان کو کیا کرتی تھی؟ انکریج کرتی رہتی تھی. شی واز اے گریٹ انکریجر ٹو آل آف اس. اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ جب وہ ہمارے درمیان نہیں, لیکن ان کا کیریکٹر, ان کی زندگی کے وہ فروٹفل باتیں, ان کی وہ اسپرچل جرنی جو ہے وہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ ایک روشنی کی مانند ہے, اور وہ ہمیشہ ہمارے دلوں کے اندر رہیں گی. اور اس لیے بعض دفعہ ہمارے ایسی سچویشنز ہو تو ہماری زندگی میں بہت سے سوال اٹھ سکتے ہیں.
जिसमें से वाई दिस हैपन, क्यों ऐसा हुआ. इफ अगर मैं यहाँ पर होता या मैं यहाँ पर होती, व्हेन, क्यों, वाई सो अर्ली. लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई दफ़ा खुदा की मिस्ट्री को, उसके प्लान्स को हम लोग नहीं जानते. ही इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी. मेरे अप्पू की जब डेथ हुई तो एक खूबसूरत गीत मेरी नीस ने गाया, और वो बहुत खूबसूरत गीत था कि हमारी हदों को, ये कलाम के अंदर, कि हमारी हदों को उसने क्या किया है, मुकर्रर किया है. जितना तू चाहे पंछी उतना ही दूर जाए, तेरी हदों से बढ़कर कोई ना आगे जाए. तो हमें जो है इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि हमारी हदें मुकर्रर की जा चुकी हैं. एंड दैट इज़ फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज़ ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड. खुदा ने हमारी ज़िंदगी के दिन गिन रखे हैं. आमेन. तो हमने जो है खुदावन से उस तकवीत को पाना है कि खुदावन तेरा शुक्र हो कि तेरी बंदी उस अबदी आराम के अंदर है. हमने जो है आगे बढ़कर हमने कि खुदावंद हमें हमारी ज़िंदगी के दिन गिनना सिखा कि हम जो है वी विल बी आंसरेबल फॉर एवरी मोमेंट एंड टाइम वी आर स्पेंडिंग ऑन दिस अर्थ, कि हम अपनी मुसाफरत का ज़माना कैसे गुजार रहे हैं. आमेन. और फिर जो है हम ये इस बात पर पूरा यकीन रखने की ज़रूरत है, यसाया के खुदा के इरादे हमारे इरादों से बैद और बुलंद हैं. उसकी सोचें हमारी सोचें नहीं हैं. इसलिए रोमन्स 8:28 कहता है कि तमाम हालात खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करते हैं. तो वी बिलीव इन गॉड्स बेस्ट प्लान एंड पर्पसेस फॉर पास्टर जावेद राव फॉर हिज चिल्ड्रन in the mighty name of Jesus. And I decree and declare God's supernatural shalom is entering in your souls right now. वो हर गैप को फिल करने की कुदरत रखता है. He is the redeemer, he is the deliverer, he is the healer. Amen, hallelujah. तो हम जानते हैं कि खुदावंद आपको वो इत्मीनान दे सकता है जो बयान से बाहर है. तीसरी, पहली हमने देखी शुक्रगुजारी. दूसरी चीज़ हमने देखी खुदा का इत्मीनान. पहली चीज़ मेरे साथ सब मिलकर रहे, पहली चीज़ क्या थी? शुक्रगुजारी. किन हालात में? When we are blessed? No. When we are blessed or broken. ठीक है. और फिर उसके बाद हमने दूसरी चीज़ जो देखी है वो क्या है? खुदा का इत्मीनान जो बयान से बाहर है. हालेलुया. तीसरी चीज़ हम देखेंगे, फाइटिंग अ गुड फाइट ऑफ फेथ एंड रनिंग अ गुड रेस. यानी कि हमने क्या करनी है? अच्छी कुश्ती लड़नी है और अच्छी दौड़ दौड़नी है. ये एक बहुत खूबसूरत एनोलॉजी है जो कि एक रनर एथलीट्स के साथ दी गई है. और क्या होता है इसमें? एथलीट्स जो हैं वो एक, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हम देखेंगे. दे आर डिसिप्लिन्ड, दे आर कंसिस्टेंट, दे प्रैक्टिस, दे आर अंडर ट्रेनिंग, ताकि वो अच्छी दौड़. तो व्हाट अबाउट आवर स्पिरिचुअल रेस? हमारी रूहानी दौड़ क्या है? क्या हम खुदा की हजूरी में वक्त गुजार रहे हैं? क्या हमारे स्पिरिचुअल मसल्स इस कदर स्ट्रॉन्ग और बिल्ट है कि हम उस निशान की तरफ जो है वो बढ़ते जाएं जो हमारे लिए मुकर्रर किया गया है, और ज़िंदगी का वो ताज हासिल कर सके जो हमारे लिए रखा गया है? तो आज हम इसमें देखेंगे, इसमें हिब्रू इब्रानियों 12वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयत हम देखेंगे. ये हम तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, और इसके कुछ और अंदर पॉइंट्स को हम देखेंगे. फाइटिंग अ गुड फाइट ऑफ फेथ, यानी अच्छी कुश्ती लड़ना और अच्छी दौड़ दौड़ना. इब्रानियों 12वां बाब उसकी पहली 2 आयत. बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा.
आमीन। आमीन आमीन। सच ब्यूटीफुल वर्स, बहुत ही खूबसूरत वर्स है। ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को क्या करना है? हमने तकते रहना है। हमारा फोकस स्टॉर्म्स या हालात के ऊपर नहीं, बल्कि ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु पर। मेरी ज़िंदगी के अंदर एक एल्डरली एज के फॉरेनर मिशनरी थे, और हमेशा वो एक बात से तकवीत उनके मैं हमेशा वर्ड्स याद रखती हूँ कि डू नॉट क्रॉस द ब्रिजेस अंटिल यू हैव टू, डोंट वरी टिल वरी वरीज यू। और इवन देन भी हमें वरी नहीं करना है, ठीक है। और एक चीज़ वो ही ऑलवेज यूज्ड टू से, लुक अप टू जीसस, ठीक है। हमने किसकी तरफ देखना है? खुदा की तरफ देखना है। और फिर जो है वो कहते हैं गवाहों का वो बादल, ये उन ईमानदारों जो पुराने अहदनामे में उन सूरमाओं, उन अनॉइंटेड लोगों के ताल्लुक से जिक्र है कि ईमानदारों का ये वो क्या है? द क्लाउड ऑफ, गवाहों का वो बादल, जिनसे हम जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर इंकरेजमेंट पाते हैं। और जो गुड फाइट ऑफ फेथ है, यानी कि ईमान की जो कुश्ती है, वो सिर्फ ऑपोजिशन फोर्सेस के साथ नहीं, रूहानी फौजों के साथ नहीं, ऑपोजिशन फोर्सेस के साथ नहीं, बल्कि हमारी अपनी थॉट्स और डिज़ायर्स के साथ भी है। आमीन। और फिर हम जो है इसमें से कैसे गलबा पाते हैं? बाय द रिन्यूअल ऑफ आवर माइंडसेट, एंड वी गेट ट्रांसफॉर्म्ड। हम दर्जा बदर्जा उसमें क्या होते हैं? बदलते जाते हैं। तो जो क्रिश्चियन लाइफ है, दैट इज़ अ लाइफ ऑफ सरेंडर, दैट इज़ अ लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस, दैट इज़ अ लाइफ ऑफ सेइंग नो टू द फ्लैश एंड क्रूसिफाइंग आवरसेल्व्स। एक ईमानदार की ज़िंदगी में क्या है? हमने अपनी ईगो को, अपनी सेल्फ को, अपने डिज़ायर्स को जो है वो अपने जो खुदा के कलाम से टैली नहीं करती हैं, उनको हमने क्या करना है? मारना है। और अपनी ख्वाहिशों को, अपनी डिज़ायर्स को किसको सबमिट करना है? खुदा को सबमिट करना है। पौलुस क्या कहता है? अब मैं ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आए हम सब इस वर्स को बोले, अब मैं ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। इज इट ईजी टू बी क्राइस्ट लाइक? नो, दैट कॉस्ट अ प्राइस। उसके लिए सैक्रिफाइस, कुर्बानी, सरेंडर और क्रशिंग में से हमें गुजरना पड़ता है। और यीशु ने दुख उठाकर फर्माबरदारी सीखी। इवन इसकी एग्जाम्पल हम गार्डन ऑफ गेथसेमनी में देखते हैं, जब वो क्या था? जिस्मानी दुख की हालत में था, लेकिन उसने क्या कहा? ए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो जब हम सिचुएशंस के अंदर विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, हमने क्या कहना है? खुदावंद, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। जब भी अब हम इमेच्योर क्रिश्चियंस होते हैं, वी ट्राई टू हैंडल थिंग्स इन आवर ओन वे। नो, आई कैन डू दिस बाय माई ओन एबिलिटी, या शायद मैं इस तरीके से इसको करूँ, या अपनी समझ, अपनी लियाकत से मसलों को हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम खुदा के हाथों में अपनी मर्जी को देते हैं, दैट्स इज अ स्पिरिचुअल लेवल ऑफ एन अदर स्पिरिचुअल लेवल ऑफ मैच्योरिटी इन क्रिश्चियन लाइफ, कि खुदावंद, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी मेरी ज़िंदगी के अंदर पूरी हो। तो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अ बिलीवर। और पॉल की ज़िंदगी में हम देखते हैं, पौलुस रसूल की ज़िंदगी में, ये आप पढ़ सकते हैं बाद में, दूसरा करंथियों 11वां बाब उसकी 16वीं से 33वीं आयत में, कि पौलुस रसूल की ज़िंदगी में वो बड़ा प्यारा स्क्रिप्चर है जहाँ पर वो डिस्क्राइब करता है कि वो किन किन दुखों में से गुजरा। स्टॉर्म्स में से गुजरा, परसिक्यूशन में से गुजरा, हार्डशिप्स में से गुजरा, स्टोन हुआ, शिप रैक हुआ, जेल में। और जब वो तीमुथियुस को ख़त लिख रहा है, तो वो जेल के अंदर, कैद की हालत के अंदर वो ख़त लिख रहा है। तो आज देखिए, आज ईमानदार होते हुए भी हम मुख्तलिफ टेस्टिंग्स और ट्रायल्स के अंदर जो है वो खुदा की खिदमत को जो है वो सरअंजाम दे रहे होते हैं, क्योंकि हालात जैसे भी हों, हमने खुदा के काम को क्या करना है? जारी करना है। आई डिक्री एंड डिक्लेयर एंड प्रोफेसाई ओवर JCTV एंड अल्फा ओमेगा चर्च के ये खिदमत का काम जो है हमेशा तक चलता रहेगा, और बहुत सी जिंदगियां जो है इसके वसीला से जो है वो खुदावंद की हजूरी के अंदर आएंगी। एंड दिस इज़ द वेरी मोमेंट ऑफ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस, जहाँ पर खुदा हम सबको वेकअप कर रहा है कि come up higher. I'm just receiving this word for you, Pastor Javed. Come up higher. He is upgrading you in this season.
جس میں وہ آپ کو اسینشن کے اندر لے کے جا رہا ہے, اور جہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے, ایمان کے بانی. اور اس میں بیٹے مجھے آج بہت خوشی ہوئی ہے کہ بہت سی کانفرمیشنز کہ صدرک میثق عبدالنجو آگ کی بھٹی میں ڈالے گئے. ٹھیک ہے, خدا ان کو, اگر شہادت بھی ہو سکتی تھی لیکن خدا نے ان کو اپنے نام کے لیے بچایا. پھر جو دانیل تھا وہ غار کے اندر تھا, لیکن ریوارڈ کیا ہے؟ دا کراؤن آف رائچسنس اینڈ اٹرنل لائف. اب ہم وہ چیزیں دیکھیں گے کہ واٹ آر دا تھنگس آن ارتھ وی ہیو ٹو ریمبر. فیو تھنگس آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر ہیئر, کہ بینگ ان دا لارڈس آرمی, ٹھیک ہے, بینگ ہز ایمبیسیڈرس. اور دوسرا تموتھیوس اس کے دوسرے باب کی 4 آیت ہم بعد میں پڑھیں گے. جب کوئی سپاہی جو ہے جنگ کے لیے جاتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں الجھاتا, تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے. آمین. پہلی چیز جو ہے, لے اسائڈ ویٹس اینڈ سنس. ایک اچھی دوڑنے کے لیے, ایمان کی اچھی کشتی لڑنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر ایک وہ بوجھ, ہر ایک وہ گناہ, ہر ایک وہ خواہش جو ہماری اسپرچل گروتھ کے اندر, ہماری روحانی ریس کے اندر, ہماری روحانی ترقی کے اندر رکاوٹ بن سکتی ہے, ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ لے اسائڈ. اس کو ہم نے راستے سے ریموو کرنا ہے. آمین. وہ ہماری روحانی ترقی کو روک سکتی ہے, ہمیں ڈسٹریکٹ کر سکتی ہے, ہمیں پیچھے لے جا سکتی ہے. اس لیے ہم نے اپنی روحانی واک, روحانی ریس کو دوڑتے ہوئے کیئرفل رہنا ہے کہ ہم کس طرح چلتے ہیں, داناؤں کی مانند. آمین. اور پھر ہم نے یسایہ کی کتاب میں لکھا کہ شیک آف دا ڈسٹ. اپنے اوپر سے ہر طرح کی گرد کو, ہر طرح کی الجھنوں کو جھاڑتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھنا ہے. دوسری چیز یہ ہے, فکس یور آئیز آن جیزس, لک اپ. جس طرح ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع نے کیا کیا, اس صلیب کی جو ہے, اس صلیب کی طرف جو ہے, اس نے صلیب پر جان دی, کیونکہ اس کی آنکھیں اس پرائز کے اوپر تھی جو خدا نے اس کے لیے رکھا. اس لیے ہم نے کیا کرنا, وی ہیو ٹو شفٹ آور فوکس. ہم believers we are fighting from the mindset of victory, اور ہم نے we have been seated in the heavenly places. ہم نے اپنے فوکس کو شفٹ کرنا ہے from the storms, from the circumstances, and looking up to Jesus that He is with us in everything. ہم جیسے بھی حالات میں, وہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے. ہم موت کے سایہ کی وادی میں سے ہم گزرے, وہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے. آمین. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ خداوند پر آنکھیں, نظریں, وہ بڑا خوبصورت گیت ہے, آنکھیں اٹھائے رکھنا. ہم نے اپنی آنکھیں اوپر آسمان کی طرف, یسوع کی طرف لگانی ہے. تیسری چیز ہے رن ود انڈیورنس, یعنی کہ آپ نے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ اس ریس کو دوڑنا ہے. ہم دنیا کے لوگوں کی طرح اس ریس کو نہیں دوڑ سکتے. لکھا ہے کہ روحانی آدمی سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے, پر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا. تو ہم نے کیا ہے, ون آف دا ویپن از انڈیورنس, جہاں پر ہم نے تحمل اور برداشت کے ساتھ ان ویٹی سرکمسٹانسز جو ہمیں ڈاؤن کر رہے ہیں, جو ہمیں ڈسپوائنٹ کر رہے ہیں, جو ہمیں اسٹریس میں لا رہے ہیں, ان میں جو ہے کیا ہے, صبر کو اپنا کام پورا کرنے دینا ہے. Allow Holy Spirit what He wants to do in your life. پھر اس کے بعد ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ وہ تمام حالات, وہ تمام پریسنگ, آج جو آلیوز ہیں, مجھے آپ بتائیں آلیو آئل کس میں سے نکلتا ہے؟ آلیوز کو کرش کرنے سے. ڈائمنڈ کیسے فارم ہوتا ہے؟ پہلے وہ کول ہوتا ہے اور پھر ڈائمنڈ. اٹ ہیز ٹو گو تھرو اے پروسیس. سونا کیا ہوتا ہے؟ اٹ ہیز ٹو گو تھرو فائرس. اسی طرح خدا مجھے اور آپ کو, ہم جو اس کے ارادہ میں, اس کی مرضی سے بلائے گئے ہیں, ہمیں کیا کرتا ہے؟ فارم اور شیپ کرتا ہے. اور پچھلے دنوں بڑا خوبصورت گیت پاسٹر حزقیل سروش کا جو ہے, اور اس کے ساتھ وہ ایک اور بیٹی نے گایا ہے, لیکن نش آئی تھنک, اور بڑا خوبصورت گیت تھا, خواہش جب رلائے یسوع کو یاد رکھنا. اور پھر اس کے بعد ایک اور گیت جو ان کے بیٹے بیتشان نے گایا ہے, بڑا خود طوفانوں سے مت گھبرانا. And I was just receiving that in that all scenario کہ طوفانوں سے مت گھبرانا, ہمت کر کے آگے بڑھتے جانا. Your mother's anointing is upon your life کیسیا. آپ کی ماما کی انوائنٹنگ, ان کی بلیسنگ آپ بچوں کے اوپر ہے, ٹھیک ہے, اور you will be more stronger even than her, ٹھیک ہے. اس لیے جو ہے
آج آپ کو خداوند کے کلام سے انکریج کرنا چاہتی ہوں کہ تمام حالات whether they are fires whether they are floods یہ آپ کو کیا کر رہے ہیں فارم اور شیپ کر رہے ہیں into the image of Christ تاکہ میں اور آپ مسیح کے مشابہ ہوتے جائیں. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک پرپسفل ریس دوڑ رہے ہیں. یہ بے معنی ریس نہیں ہے, یہ ایمانداروں کی ریس پرپسفل ریس ہے جس میں ہم نے وی ہیو ٹو پریس ٹورڈز دا مارک, اس نشان کی طرف ہم نے دوڑنا ہے. چوتھی بات اس میں ہے ریکگنائز دا پروسیس. جو گول ہے اٹس ناٹ اباؤٹ رننگ فاسٹسٹ, اٹس اباؤٹ بینگ پرسسٹنٹ اینڈ کنسسٹنٹ. مستقل مزاجی کے ساتھ, تیز دوڑنے کی بات نہیں بلکہ یہاں پر کیا بات ہے, مستقل مزاجی کے بعد ہم نے دوڑنی ہے. وی کین بی ویری, وی کین ٹیک اے ریسٹ, لیکن خدا کیا ہے, خدا اپنے لوگوں کو پھر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے. ہالےلویا. وہ چاہے کسی بھی بوجھ کے اندر ہو, لیکن اگر آپ ہیں خدا کے بندے, اگر آپ ہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں, تو وہ آپ کو اس میں سے نکال لے گا. ہالےلویا. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی کا تاج, وہ اٹرنل لائف آپ کے لیے میرے لیے ہے. اور یہ پال جو ہے اپنے روحانی فرزند تموتھیوس کو نصیحت کر رہا ہے کہ کنٹینیوس ایفرٹ کرنا ہے اور گیو اپ نہیں کرنا, ہمت نہیں ہارنی ہے. آمین. اور آپ نے ابلیس کے لائے کو بلیو نہیں کرنا ہے. ڈونٹ ریسیو ڈیولس لائے, اس کو کہ اے شیطان دور ہو. کوئی بھی نیگیٹو بات ہے, ریبیوک اٹ ان دا نیم آف جیسس. اس کو آپ نے شیک آف کرنا ہے اور وہ بات قبول کرنی ہے جو خدا ہمارے بارے میں اور جو خدا کا کلام ہماری سچویشنز کے بارے میں کہہ رہا ہے. اور ہم شیورلی اپنے ڈیئر ونس کو, اپنے پیرنٹس کو, اپنے بہن وہ عزیزوں کو جو خداوند میں سو گئے, ہم ان کو پھر ملیں گے. اور یہاں پر جو ہے ہم نے کیا, بی پرسسٹنٹ اینڈ کنسسٹنٹ. گیو اپ نہیں کرنا, ہمت نہیں ہارنی ہے. اور ہم نے اس جو ریس ہے اس میں کنٹینیوسلی جو ہے آگے بڑھتے جانا ہے. طوفانوں سے گھبرانا نہیں ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے. اس لیے جو لاسٹ باتیں جو آپ کے انکریج کروں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے, ڈونٹ ریزسٹ دا پروسیس. جو بھی پروسیس ہے خدا کا میرے اور آپ کی زندگی کے لیے ایک پلان ہے. آپ نے اس پروسیس میں سے گزرنا ہے کیونکہ خدا آپ کے شاید لیولز کو بڑھا رہا ہے, خدا آپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے, خداوند آپ کو ترقی دینا چاہتا ہے, خدا آپ کی حدوں کو بڑھا رہا ہے. اس لیے ٹرسٹ ان گاڈ اینڈ ٹرسٹ ان دا پروسیس ہی از allowing you to walk through. آمین. کیونکہ خدا کے ارادے آپ کے لیے میرے لیے, یرمیا 29:11 میں کہتا ہے کہ اس کے ارادے ہمارے لیے بھلائی کے ہیں, برائی کے نہیں ہیں. آمین. تو ہمارے پاس ایک زندہ امید ہے اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ آج کا کلام ہم سب کے لیے جو اس روئے زمین پر ہے, اپنے زمینی سفر میں ہے, ہم آگے بڑھیں گے اور وی ول پریس ٹورڈز دا مارک. اور ہم بہتوں کے لیے وی ول بی اے رول ماڈل اینڈ انسپریشن تاکہ بہتوں کو انکریج کر سکے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت اور تقویت دے. آمین.